السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کوئی عورت پرفیوم لگا کے باہر اگر نکلے تو وہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث آپ دیکھیے گا، حدیثوں میں بہت ساری ایسی چیز ہے جو عورتوں کے خلاف ہے، لیکن وہ سیم چیز جو ہے آپ کو قرآن میں نہیں ملتی۔ اگر وہ سیم چیز اگر آپ کو قرآن میں ملے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہی ہے، لیکن قرآن میں کوئی اور بات اگر کہی گئی ہو اور حدیث میں کوئی بات اور کہی گئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، کیونکہ سب سے بڑا پرنسپل ہم لوگ کا قرآن ہے۔ قرآن سے جو بھی ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا۔ تو اب حدیث میں یہ چیز آتا ہے کہ جو عورتیں جو ہے وہ پرفیوم لگاتی ہے باہر نکلتی ہے تو وہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر جو ہے زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کو جو ہے یا تو 4 وٹنس پروڈیوس کرو، اور اگر 4 وٹنس پروڈیوس نہیں کر سکتے تو آپ اس کو کوڑے لگاؤ۔ اور یہ بات جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منسوب کر رہے ہو، یہ ایکچولی اگر اس کی سند بھی دیکھو گے تو بھی ضعیف ہے، اور متن تو ڈائریکٹلی قرآن کے خلاف ہی جا رہا ہے۔ ورنہ بلانا سٹارٹ کرو نا زانیہ، عورتوں کو جا کے بلانا سٹارٹ کرو۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کسی کو زانی بول دو گے تو بس بڑی بات تو کیا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی بات تو کیا، تو پھر جتنی بھی عورتیں ہیں جنہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوا ہے، جنہوں نے نقاب نہیں کیا، سب کو زانیہ بولو۔ جب پرفیوم لگانے پر زانیہ بول سکتے ہو تو باقی اور بنا حجاب کے اوپر جو نکل رہی ہے اس کو بھی زانیہ بولو۔ تو یہ حدیث جو ہے صرف عورتوں کے خلاف ہی نہیں ہے، میں تو یہ بولوں گا، میرا یہ چیز ہے کہ یہ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے۔ یہ حدیث کو ایٹریبیوٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جان لیجئے، بہت سارے لوگ یہ بھی بات بولتے ہیں کہ ارے یہ چیز تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اس سے ملتا جلتا چیز۔ سب سے پہلی بات تو اس سے ملتا جلتا چیز قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث اللہ کی چھوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو حدیثیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے تمہارے ہاتھوں میں نہیں تھمائی ہے، یہ راویوں کا بیان ہے، نریٹرز کا بیان ہے، اس لیے اس میں چھان پٹک ہوتی ہے، اس میں صحیح ضعیف موضوع ہوتا ہے، اس میں آپ بہت ساری چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہو، بہت ساری چیز کو ریجیکٹ کرتے ہو۔ قرآن ریجیکٹ کر کے دکھاؤ نا، قرآن کو ڈیوائیڈ کرو، صحیح قرآن ضعیف قرآن نہیں کر سکتے۔ تو حدیث راویوں کا بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرے حدیثوں سے بھی ٹکراتی ہے، جیسے ایک اور حدیث ہے جس میں امہات المومنین فرماتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے احرام سے پہلے پرفیوم لگاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ پرفیوم لگاتی تھی، پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے نہیں تھے۔ یہ بات خود جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے مینشن کر رہی ہے، تو یہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے اس وقت پھیلی ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا رد کیا، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو امہات المومنین تو خود جو ہے وہ جو ہے یہ سب لگاتی ہے، تو آپ پھر سب سے پہلے آپ لوگ امہات المومنین کو بولو۔ تو ایسے نہیں ہے، حدیث کو ہمیشہ جو ہے نا چھان پٹک کے جو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور صرف سند نہیں دیکھنا چاہیے، متن بھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث کا 2 پارٹ ہوتا ہے، لوگ جو ہے صرف سند کے پیچھے لگتے ہیں، صحیح سند صحیح سند، متن دیکھو نا یار، متن بھی تو، کنٹینٹ بھی تو دیکھنے والی چیز ہے۔ دنیا کی کون سی عدالت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے راوی سکہ لے کے جاؤ اور اس راوی کو آپ چھان پٹک نہیں کرو، وہ جو بولتا جائے اس کی بات مانو؟ بھائی اگر راوی سچا بھی ہے، سکہ بھی ہے، تب بھی اس کی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے بھائی، اور جو اس کو بولتا ہے اس کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ سکہ ہونے سے بھائی اللہ کی کتاب بن گئی، وہی بن گئی۔ سوچنے والی بات ہے میرے بھائی، سوچنے والی بات ہے۔